الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ کے اس کائنات پہ بہت بڑے احسان ہے۔ زمین کا بنانا بھی اللہ کا احسان ہے، آسمان کا بنانا بھی اللہ کا احسان ہے، چاند کی صورت اللہ کا احسان ہے، ستاروں کی چمک اور دمک اللہ کا احسان ہے، سورج کی روشنیاں اللہ کا احسان ہے۔ آپ سب کو اللہ نے گھر بار اور خاندان عطا فرمائے ہیں، وہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ملک پاکستان اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ بھی خوبصورت قسم کا اللہ کا احسان ہے۔ بہترین خاندان اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ساری دنیا کو خزانوں سے مالا مال کیا ہے اور آپ کو سجدے کی اور رکوع کی اور نماز کی اور حج کی اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ کو حرم مکہ دیا ہے، حرم مدینہ دیا ہے، بیت المقدس عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ کو جہاد عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو شہادت کی خوبصورت نصیب والی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے مشرق مغرب اور جنوب شمال میں آگے بڑھنے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ نے آپ کو اور مجھے انسان بنایا ہے، بندر خنزیر پر حیوان نہیں بنایا۔ پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک بہترین امت بنایا ہے۔ یہ سب میرے بھائیو احسان ہیں۔ اس وقت آپ جمعہ کے دن مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، یہ بٹھانے والا بھی اللہ ہی آپ کو ہے، مگر یاد رکھیے گا یہ احسان وہ ہیں جن کا ذکر اتنی طاقت سے اللہ نے نہیں فرمایا۔ ایک احسان وہ ہے جس کا ذکر قرآن حکیم نے قسمیں کھا کے فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب یہ رسول اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اور اس سے بڑا احسان کائنات سے پہلے بھی کوئی نہیں، کائنات کے اندر بھی کوئی نہیں، اور کائنات کے بعد بھی کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام، 1000 سال پہلے 2 سورتیں اللہ نے پڑھی، ایک کا نام سورہ طٰہٰ ہے، ایک کا نام سورۃ یاسین ہے۔ ان 2 سورتوں کو فرشتوں نے سنا اور سب فرشتوں نے آمین پڑھی۔ ان سورتوں میں ایک ہے سورہ طٰہٰ، یہ 16ویں سپارے میں ہے، ایک سورۃ یاسین جو 22ویں اور 23ویں سپارے میں اشتراک میں آتی ہے۔ یہ دونوں نام ہیں میرے آقا علیہ السلام کے، طٰہٰ بھی آپ کا نام ہے، یاسین بھی آپ کا نام ہے۔ اس کا مطلب آدم ابھی نہیں آئے، انبیاء نہیں آئے، رسول نہیں آئے، آسمان نہیں بنا، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، زمین نہیں بنی، صرف ایک فرشتوں کا جہاں دنیا میں موجود تھا، اور اللہ نے ان کو یہ آیات پڑھ کر سنائی ہیں، اور اللہ کی آوازیں ڈائریکٹ فرشتوں نے سنی ہیں، اور طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ یہ بھی سنا ہے، اور یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کا ترجمہ یہ ہے تیرے رب کی قسم تو رسول ہے اللہ کا۔
دنیا سے پہلے آپ کی رسالت کی اطلاع فرشتوں کو دی گئی، کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ کے وجود کی بشارتیں دی گئی، کائنات کے وجود سے پہلے آپ کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر دیے گئے۔ پھر وہ ایک ایسا نظام آیا کہ جس خاندان میں میرے نبی نے کائنات میں آنا تھا، اس خاندان کے بڑے وہ تھے جن کا نام عبد المطلب تھا، ان کو شیبۃ الحمد کہتے تھے۔ شیبۃ الحمد اصل ان کا نام ہے، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے بچپن سے ان کے بال سفید تھے، آپ کے دادا کے، ان کا نام شیبۃ الحمد تھا۔ یہ بیت اللہ کے بہترین خادم تھے اور سقایا ان کے پاس تھا، یعنی جب کوئی غریب آتا اور مسافر آتا تو پانی پلانے کی ذمہ داری عبد المطلب پہ تھی۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبۃ الحمد تھا۔ شیبہ اس لیے کہتے تھے کہ آپ کے بالوں میں بچپن سے سفیدی نظر آتی تھی۔ یہ بہترین خادم تھے اور بہترین نظام ان کے پاس موجود تھا، اور ان کی پیشانی میں ایک خوبصورت نور چمکتا تھا۔ جس وقت ایک آدمی آیا جس نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کرنا چاہا، اس نے ان کا نور نبوت ہی دیکھا تھا جو میرے نبی کے اندر آنا تھا، اور آپ کے بڑوں میں اس کی چمک نظر آتی تھی۔ اس نور کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے وہاں سے تباہ و برباد ہو گئے تھے، اور ہاتھی وہاں سے واپس چلے گئے تھے، اور سورۃ الفیل اللہ نے اس بارے میں نازل فرمائی تھی۔ عبد المطلب کے بعد ان کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ بھی جب چلتے تھے ان کی پیشانی بھی لشکاریں مارتی تھی، اور مکہ کی عورتیں ان کو آ کے دیکھتی تھی۔ ایک عورت نے آ کر کہا، نوجوان میرے پاس آ جاؤ، اگر مجھے استعمال کرنا چاہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے کہا، میں زنا کے لیے نہیں آیا، شراب کے لیے نہیں آیا، میں پاک لوگوں کی پاک نسل ہوں، میں کبھی حرام کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کو جواب دیا۔ پھر آپ کا نکاح ہوا سیدہ آمینہ، جو اس خاندان کی بھی، عالم کائنات کی بھی، پوری دنیا میں جس نے بچہ جنا، جس نے آدم کو جنا، عیسیٰ کو جنا، اللہ کی ذات سے عیسیٰ آئے، پوری کائنات میں یہ سب نبی آئے، سب رسول آئے، مگر ماؤں کے درجوں میں، نبیوں کے ماؤں میں سب سے اونچا مقام سیدہ آمینہ کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بنی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے جس وقت آپ کا نکاح ہو گیا، اگلے دن عبداللہ ایک گلی سے چل رہے تھے، وہ عورت سائڈ پہ ہو گئی، نگاہیں نیچے کر لی۔ اس نے کہا، تمہیں ایک دفعہ میں نے غلط کاری کی دعوت دی تھی مگر تم نے انکار کر دیا تھا، یاد رکھنا میں غلط عورت نہیں، میں بازاری عورت نہیں، میں کوئی گندی عورت نہیں، مجھے آپ کے چہرے میں ایک نور نظر آتا تھا، خدا کی قسم میں سمجھ گئی تھی اللہ نے آپ کو کوئی بڑی خوبصورت قسم کی مبارکباد دینی ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ میرے نکاح میں ہو جائیں، مگر اب وہ نور مجھے نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا، جی ہاں، میرے ابا نے میرا نکاح کر دیا ہے، اور اس عورت کا نام آمینہ ہے۔ آمینہ آپ کی والدہ ہے، شفا آپ کی دایا ہے، حلیمہ سعدیہ آپ کی دودھ والی اماں کہلاتی ہیں۔ خوبصورت قسم کی ماؤں کی یہ لقب ہیں، خوبصورت قسم کی ماؤں کے یہ نام ہیں۔ اماں آمینہ کہتی ہیں، ہمارے گھر میں بڑی غربت تھی، بڑے فاقے تھے، پورا مکہ فاقوں کا شکار تھا، جانور فاقوں سے مرتے جا رہے تھے، عجیب قسم کی حالت تھی، عجیب قسم کی کشمکش تھی، دھوپ اتنی تیز ہوتی تھی، گرمی کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، پانی کے پیاسے لوگ چشموں پہ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ میں بھی ایک غیر معروف عورت تھی، مجھے کوئی جانتا پہچانتا اچھی طرح نہیں تھا، نہ میرے قریب کوئی آتا، نہ مجھے کوئی زیادہ پوچھ بحال کرتا۔ ایک ایسا وقت آیا جب میں سو رہی تھی، کچھ جاگ رہی تھی، کچی نیند میں مجھے ایک غیبی آواز آئی، اے آمینہ، تیرا نام آمینہ ہے، تجھے پتہ ہے 6 ماہ سے تیرے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے، اور وہ بچہ اس دنیا اور آخرت کا سردار ہے، اور اس کو اللہ نے خاتم النبیین کے لقب سے نواز دیا ہے، تو اس کی ماں بننے جا رہی ہے۔ آمینہ کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ 6 ماہ کا حمل ہے، الٹیاں آتی ہیں، درد ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں، مگر 6 ماہ تک آمینہ کو پتہ نہیں چلا۔ 6 ماہ کے بعد فرشتوں کی بشارت آئی، کہا پیٹ پہ بوجھ نہیں بنا، مجھے کبھی درد نہیں ہوا، مجھے کبھی الٹی نہیں آئی، مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، میں چلتی رہی، کھاتی رہی، پیتی رہی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر میں رات کو جب سوئی تو میرے پیٹ سے آوازیں آئی، اللہ اللہ
اللہ اللہ، میں نے دروازہ بند کر دیا، بستر اوپر رکھا، مسکراہٹیں نکل گئی، ذہن میں سکون آ گیا، دماغ میں سکون آ گیا، مجھے آنکھوں کے اندر نیند آئی، اور اتنی مزیدار نیند آئی کہ وہ پہلی رات تھی جب فرشتوں کی بشارت آ گئی اور میں سکون سے سو گئی۔ خدا کی قسم جب میں صبح اٹھی، میں نے دروازہ کھولا، باہر عجیب رش تھا، کہا جانے لگا اس پوری گلی میں خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ تم نے کیوں خوشبو لگائی ہے؟ تم عبد المطلب کے خاندان سے ہو، تم عبداللہ کی بیوی ہو، تم تو پاک دامن عورتیں ہو، خوشبو لگانا تمہارا کام نہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا خدا کی قسم میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ پھر وہ سمجھ گئی کہ رات کو فرشتوں کی مبارکباد جو آئی ہے، لگتا ہے کہ وہ ہستی جو میرے پیٹ میں ہے وہ ایسی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی ہے، اس کی خوشبو آتی جائے گی، اور وہ ایسی ہستی ہوگی کہ جب صحابہ پوچھنے آتے تھے بتاؤ رسول پاک کدھر ہے، اماں عائشہ کہتی تھی ابھی اس راستے سے گئے ہیں، دیکھ لینا آگے تمہیں مل جائیں گے۔ صحابہ چلتے جاتے تھے، پورے راستے میں خوشبو ہوتی تھی، جب خوشبو ختم ہو جاتی صحابہ رک جاتے اور دائیں بائیں تلاش کرتے، پتہ چلتا کہ رسول اللہ اس جگہ موجود ہیں، کیونکہ اگر آپ آگے جاتے آپ کی خوشبو مزید بڑھ جاتی، مگر جہاں پہ آپ رک جاتے وہاں پہ آپ کی خوشبو رک جاتی۔ ماں ہے ماں، جس وقت حمل ہمارے پیٹ میں آتا ہے نا، سب سے پہلے آتے ہیں مولوی صاحب بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی نہیں ہونی چاہیے، تعویذات لیتے ہیں، وظائف کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں۔ جب بیٹے کی بشارت مل جاتی ہے ایک دم سے موبائل نکلتا ہے، ابھی نرس بتا کے جاتی ہے اللہ نے تمہیں بیبی عطا کیا ہے، موبائل نکلنے کے بعد خون کے انبار لگ جاتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، موبائل آف کر دیے جاتے ہیں، جیب میں ڈال دیے جاتے ہیں، مٹھائی کے تصور ختم ہو جاتے ہیں، بیٹی کو نحوست سمجھا جاتا ہے، ماں کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، بیٹی کے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، ہائے بیٹی ہو گئی پتہ نہیں اس کے سسرال والے کیا کریں گے۔ وہ حدیث یاد رکھنا کہ نبی کریم نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں اللہ رحمت کا ارادہ فرما دیں تو اللہ تمہیں بیٹی عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں، برکت کا ارادہ فرما دیں پھر بھی اللہ تمہیں بیٹی عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹیوں کو مانگا کرو، بیٹیوں کے لیے تعویذ لیا کرو، بیٹیوں کے لیے دعا کیا کرو، بیٹیوں کی تقسیم پہ راضی ہوا کرو۔ آمنہ آخر کسی کی بیٹی تھی، ان کے پیٹ میں اللہ نے میرے آقا کو منتقل فرما دیا، مریم آخر کسی کی بیٹی تھی، ان کے پیٹ میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو منتقل کر دیا۔ یہ بیٹیوں کے خوبصورت نام تھے، اس نام پر اللہ نے خوبصورت نظام بھی عطا فرما دیے۔ آمینہ باہر نکلی، بکریاں چرواتی تھی، غربت کا زمانہ تھا، خدا کی قسم دیکھا کہ اوپر بادل آ چکے ہیں، ہلکی ہلکی بارشیں برس رہی ہیں، مدینہ کی خشکیاں سبزوں میں تبدیل ہو گئی، سال سال پھل نہیں آتا تھا، درختوں پہ پھل آنا شروع ہو گیا اور بکریاں آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی، سونگنے لگی، کوئی آپ کے کپڑے سونگ رہی ہے، کوئی آپ کے پاؤں میں ہے، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، اور مسکرانے لگی، کہنے لگی واہ اللہ واہ، کون سی برکت ہے جو آج میرے پیٹ میں منتقل ہو گئی ہے۔ جب حمل ہو جائے نا کسی ماں کے ہاں 2 رکعت شکرانے کی ادا کیا کرو، باپ بھی ادا کیا کرے، روزانہ اس کا صدقہ ادا کیا کرو، اگر بچی ہے تو اس کا نام بھی سوچ کے رکھا کرو، بچہ ہے تو اس کا نام بھی سوچ کے رکھا کرو۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو بچے کے کپڑے بنائے تھے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے بچی کے کپڑے بنائے تھے، ڈاکٹر نے مجھے بچی بتائی اللہ نے بچہ دے دیا، ڈاکٹر نے بچہ بتایا اللہ نے بچی دے دی، یہ کیا ہوا؟ بچے کے کپڑے بھی تیار رکھو، بچی کے بھی تیار رکھو، وہی اذان اس کی کان میں ہے، وہی اقامت اس کے کان میں ہے، وہی نظام اس کے کان میں ہے۔ بیٹیوں کا رتبہ دیکھنا ہے تو سیدہ فاطمہ کے نام پہ آؤ، بیٹیوں کا رتبہ دیکھنا ہے تو سیدہ عائشہ کے نام پہ آؤ، بیٹیوں کا رتبہ دیکھنا ہے تو فرعون کی بیوی آسیہ کے نام پہ آؤ، بیٹیوں کا رتبہ دیکھنا ہے تو حلیمہ سعدیہ کے نام پہ آؤ، بیٹیوں کا رتبہ دیکھنا ہے تو رابعہ بصریہ کے نام پہ آؤ، بیٹیوں کا رتبہ دیکھنا ہے تو اماں خدیجہ کے نام پہ آؤ، بیٹیوں کا رتبہ دیکھنا ہے تو پوری کائنات میں حضرت حوا کے نام پہ آؤ۔ یاد رکھیں
بیٹا ہو نعمت، بیٹی ہو رحمت، نعمت بھی مانگو رحمت بھی مانگو۔ اماں آمینہ کہتی ہیں میں جس وقت چلنے لگی بکریاں ساری میرے ساتھ چمٹ گئی، لوگ قریب قریب سے گزرنے لگے، میں آگے بڑھتی گئی، میں پتھر پہ پاؤں رکھتی، وہ خدا کی قسم ریشم بن کے نرم ہو جاتا۔ میں اپنا ڈول لے کر گئی، میں نے کنویں میں ڈالا، ڈول جب بھر گیا میں نے زور نہیں لگایا، ڈول نکالا گیا، نکال کر میرے کندھوں پہ رکھا گیا۔ غیب سے آواز آئی آج کے بعد تیری ہستی بدل گئی، تیرا نام بدل گیا، تیرا کام بدل گیا، تیرا مقام بدل گیا، تیرا رتبہ بدل گیا، تیرا درجہ بدل گیا، اب تو آمنہ ہے، محمد الرسول اللہ کی ماں ہے۔ آج کے بعد فرشتے انشاءاللہ تیرے اس مقام تک آئیں گے اور تیری خدمت کریں گے، اور یہ پانی فرشتے بھریں گے اور بھر کے تیرے کندھوں پہ رکھیں گے۔ آمنہ کہتی ہیں موج ہی موج ہو گئی جب میں رات کو سوتی، ہر دن اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی، جب میں رات کو سوتی جنت سے حوریں اتر کے مبارکباد دیتی، جب میں رات کو سوتی فرشتے مجھے آ کر مبارکباد دیتے۔ میں دیکھتی گئی مکہ کی زمینوں پہ کھیتیاں لگ گئی، مکہ کی زمینوں پہ اناج آ گیا، مکہ کے درختوں میں ہریالی آ گئی، مکہ کے اندر بڑے خوبصورت پانی کے چشمے ابھر پڑے، مکہ کے خوبصورت اور حسن میں اضافہ ہوتا گیا۔ آمد سے پہلے استقبال کی تیاریاں ہیں، آمد سے پہلے مکہ کو سجایا گیا ہے، آمد سے پہلے درخت لگائے گئے ہیں، آمد سے پہلے پھل لگائے گئے ہیں، آمد سے پہلے فروٹ لگائے گئے ہیں، آمد سے پہلے پانی برسا دیا گیا ہے، آمد سے پہلے بارش کے قطرے اترنے ہیں، آمد سے پہلے آسمان اور زمین کی خشک سالیاں ختم کر دی گئی ہیں، آمد سے پہلے ہر زراعت والے کی زراعت کو برکت دے دی گئی، آمد سے پہلے مکہ کی قحط سالی ختم کر دی گئی، آمد سے پہلے وہاں کے غریب لوگ خوشحال ہونا شروع ہو گئے، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ گئی۔ زمانہ قریب آتا گیا، 7واں مہینہ گزر گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 8 مہینے رہے۔ لوگ کہتے ہیں 8 مہینے کا بچہ زندہ نہیں رہتا، مگر میرے نبی کو اللہ نے 8 مہینہ کا پیدا کیا۔ بعض روایتوں میں ہے آپ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہے، جو کچھ بھی تھا 8 مہینے رہے، 9 ماہ رہے، ماں کے پیٹ میں رہے، مگر دنیا کے اصول سے ہٹ کر رہے۔ ماں کو درد نہیں ہوا، ماں کو الٹی نہیں آئی، ماں کی طبیعت کبھی خراب نہیں ہوئی، ماں کبھی پریشان نہیں ہوئی، ماں کبھی غمزدہ نہیں ہوئی، ماں کو کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں بنا۔ ماں اس دنیا میں اکیلی تھی۔ بیٹا بھی اللہ نے ایسا عطا فرمایا جو اکلوتا بیٹا تھا، جن کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا، جن کو یتیم بنا کے اس کائنات میں اتارا گیا۔ دنیا کی نظر میں لاوارث، اللہ کی نظر میں سب سے بڑے وارث، دنیا کی نظر میں اکیلے، اللہ کی نظر میں سب اکیلوں سے بڑے، دنیا کی نظر میں تنے تنہا، اللہ کی نگاہ میں سب کے امام، دنیا کی نظر میں سب سے غریب، اللہ کی نگاہ میں عرش تک پہنچنے والا پیغمبر، دنیا کی نظر میں ایک غریب گھرانے کا بندہ، اللہ کی نگاہ میں جنت تک ان کے پاؤں چلے جائیں۔ یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ غربت میں ایمان آتا ہے، غربت میں ایمان ہے، غریب کے ایمان میں بڑی طاقت ہے، غریب کے اسلام میں بڑی طاقت ہے، غریب کے کلمے میں بڑی طاقت ہے۔ غریب وہ ہوتا ہے جس سے میرا اللہ پیار کرتا ہے۔ پھر اللہ نے غریب بنایا لیکن غنیوں کا امام بنایا، اللہ نے غریب بنایا لیکن خوبصورت قسم کے مال غنیمت دیے، اللہ نے آپ کو غریب اور یتیم بنایا مگر کسرا اور کیسر کے محل ہل گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس دن آپ اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے، اس دن دنیا میں جہاں جہاں بت کھڑے تھے اللہ نے ان کو گرا کے ڈھک کر کے نیچے گرا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے، اس دن کا نام پیر کا دن ہے، فجر کا وقت ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ حمل کا بوجھ کیا ہوتا ہے، درد کیا ہوتا ہے، درد ذہ کیا ہوتا ہے۔ جس وقت بچے کا درد ہوتا ہے نا عورت کو، تو کبھی کبھی وہ اپنے دل میں تصور کرتی ہے آئندہ میں اپنے میاں سے کبھی ملاقات نہیں کروں گی، تاکہ آئندہ یہ تکلیف بھی نہ ہو اور یہ نوبت بھی نہ ہو۔ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔
آج کل تو یہ آپریشن کے شوقین بن گئے ہم، جس جگہ جائیں جی آپریٹ ہوگا، جس جگہ جائیں جی آپریٹ ہوگا۔ یہ 30 سال کی کہانی ہے۔ اس سے پہلے دیسی علاقے ہوتے تھے، اللہ والی دیا ہوتی تھی، آتی تھی، کوئی اللہ کا نام لیتی تھی، بچہ پیدا ہو جاتا تھا، آپریشن کا دور تک بھی نام نہیں تھا۔ ہماری بچیاں پہلے ہی تیار ہوتی ہیں کہ چلیں آپریشن ہو گیا، درد سے نجات مل جائے گی۔ یہ ایک عجیب نظام ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی وقت ولادت، یہ وقت کائنات کی، ربیع الاول کی اور تمام دنیا کی تاریخیں، جس میں جمعہ ہو، جس میں عید ہو، جس میں حج ہو، جس میں عرفہ ہو، جس میں منی ہو، جس میں لیلۃ القدر ہو، جس میں کوئی گھڑی ہو، کوئی وقت ہو، کوئی ذکر ہو، کوئی خیر کا شعبہ ہو، کوئی جہاد کا وقت ہو، علماء اس پر متفق ہیں کہ سب سے مبارک وقت وہ تھا جس کائنات کے اندر اللہ نے محمد رسول اللہ کی ہستی کو اتارا ہے۔ پیر کا دن، اس کو یاد رکھیے گا، آپ کی پیدائش پیر کے دن، فجر کے وقت، صبح صادق کے قریب۔ آمنہ کہتی ہیں میں ایسے لیٹی ہوئی تھی، 3 عورتیں بڑے بڑے قد والی آئی، مجھے لگتا تھا یہ بھی عبد المطلب کے خاندان سے کوئی عورتیں، مگر میں ان کو پہچانتی نہیں تھی۔ وہ میرے قریب ہوتی گئی، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک عورت آگے بڑھی، میرے بازو کو پکڑا، مجھے تھوڑا سیدھا کیا، ہلکا سا سہارا دیا۔ دوسری عورت آگے بڑھی، ایک گلاس مجھے دیا، اور میں نے اس میں دودھ نما ایک چیز پی جو شہد سے میٹھی اور دودھ سے بھی زیادہ سفید تھی۔ تیسری عورت آگے آئی اور اس نے پڑھا بسم اللہ، اللہ کے حکم سے باہر آ جاؤ۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے پیٹ سے یہ ہستی باہر آئی، مجھے کوئی درد نہیں، خون کا کوئی قطرہ نہیں، کوئی بلیڈنگ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ناول میری کٹی ہوئی تھی، ولید مختونن، میرے ختنے ہو چکے تھے، ولید مطہرا، میں بالکل پاک پیدا ہوا، کوئی خون کا قطرہ اس وقت پیدائش کے وقت نہیں نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں آواز آئی اے خاتون اللہ تجھے مبارک فرمائے، ہم کون ہیں تو سن لو۔ ایک نے کہا میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ کی ماں ہوں، آج اس جگہ پہ آئی ہوں، تیری پیدائش میں اللہ نے مجھے حصہ لینے کا موقع دیا ہے۔ دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی ہوں، اللہ نے آج مجھے ایمان کی توفیق کے بعد یہاں جمع کیا ہے اور تیری ولادت میں نے حصہ لیا ہے۔ تیسری عورت کا نام تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 عورتیں جن کا نکاح اللہ جنت میں میرے ساتھ فرمائیں گے۔ ایک آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی اور اس محل کو چھوڑ کے دین اسلام پہ آ گئی، اللہ نے آپ کا نکاح میرے نبی سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری مریم ہے، حضرت عیسیٰ ان کی جو والدہ ہیں، ان کے چونکہ میاں نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کا نکاح بھی جنت میں میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تیسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی جن کا نام ام کلثوم تھا، ان کا نکاح بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ہوگا۔ ایک دن آپ نے خدیجہ سے کہا گھبراتے کیوں ہو، اللہ نے جنت میں تیری اور سوکنے رکھی ہوئی ہیں اور وہ بھی تجھے ملے گی، ایک آسیہ ملے گی، دوسری مریم ملے گی، ایک ام کلثوم ملے گی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مریم وہ ہیں جن کو کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا، اتنی پاک دامن عورت آپ کی بیوی بنے گی۔ باقی ذہن میں یہ سوال آتا ہے آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، ظاہر ہے فرعون کی اس سے ملاقات تو ہوئی ہوگی، فرعون تو کافر تھا، تو یاد رکھیں فرعون کی تاریخ پڑھیں، آسیہ کے حسن پر اس نے مر مٹ کر رشتہ مانگا مگر ماں باپ نے نہیں دیا، پھر جب وہ بادشاہ بنا اس نے زور جبر کے ساتھ ان کو بیوی بنا لیا۔ رات کو جب ان سے ملاقات کرنے گیا اللہ نے آسیہ سے فرعون کو دور کر دیا اور وہ قریب آتے ہوئے وحشت کھاتا تھا، دہشت کھاتا تھا۔ اللہ نے ایسا نظام رکھا، پھر وہ کہنے لگا آسیہ میری تمہاری ملاقات ہو نہ ہو میں تمہارے حسن کو دیکھ کے زندہ رہ لوں گا۔ یہ بیوی رہی مگر ان کی فرعون سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پاک دامن بیوی، پاک دامن بیوی۔ میرے نبی جس ٹائم آئے تھے نا معراج کی رات میں، آپ نے کہا ایک قبر سے خوشبو آ رہی ہے
اور جبرائیل سے پوچھا یہ کون سی قبر ہے؟ کہا یہ فرعون کی بیوی آسیہ کی قبر ہے، قیامت تک اس کی قبروں سے جنت کی خوشبو پھوٹتی رہے گی اس کے ایمان کی بدولت۔ اور تیسری عورت ام کلثوم ہے جو حضرت موسیٰ کی بہن ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی تو ایک کنواری عورت جنت میں آپ کے نکاح میں آئے گی، اور ایک ایسی عورت جس نے بغیر خامد کے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا جن کو آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کے گریبان سے پھونک ماری، اللہ نے عیسیٰ کی ولادت فرما دی اپنی قدرت کے ساتھ۔ یہ عورت میرے نبی کے نکاح میں آئے گی، اور ایک آسیہ ہے جن کو فرعون چھو نہیں سکا، یہ عورت بھی میرے نبی کے نکاح میں آئے گی۔ آپ پیدا ہوئے، ایک نور نکلا، مشرق تک گیا، مغرب تک گیا، شاہ فارس شاہ کسرا جہاں پہ آگ جلاتے تھے، مجوسی آگ کی پرستش کرتے تھے اور ان کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، اور یہاں لوگ بیٹھے ہوئے آگ کی پرستش کر رہے تھے، دڑم سے ان کے کنگر گر گئے، آگ بجھا دی گئی، ساری دنیا کے بتوں کو الٹا دیا گیا، آوازیں آ گئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو لے جاؤ، مشرق کی سیر کرواؤ، مغرب کی سیر کرواؤ، دنیا کی ہر چیز اس بچے کا دیدار کرے، دنیا کی ہر چیز اس بچے کی زیارت کرے، اور دنیا کو یہ بتاؤ مشرق والے ہوں، مغرب والے ہوں، جنوب والے ہوں، شمال والے ہوں، اب سکھ نہیں چلیں گے، ہندو نہیں چلیں گے، یہودی نہیں چلیں گے، عیسائی نہیں چلیں گے، مرزائی نہیں چلیں گے، رافضی نہیں چلیں گے، اب وہ لوگ چلیں گے جو اس نبی کے قدم بقدم پہ چلیں گے۔ مشرق والے جنت پہ جانا چاہیں اس نبی کا دامن پکڑیں، مغرب والے جانا چاہیں نبی کا دامن پکڑیں، جنوب والے جنت میں جانا چاہیں نبی کا دامن پکڑیں، شمال والے جنت میں جانا چاہیں نبی کا دامن پکڑیں۔ پھر اس وقت آپ منتقل ہوئے تو ایک اور عورت آئی جس کا نام شفا ہے، وہ بھی آپ کی دایا میں شمار ہوتی ہے، مگر وہ عورت ہے جو اس وقت موجود تھی، اور یہ تین عورتیں وہ تھی جو اللہ کی قدرت سے غیبی طور پہ وہاں آئی تھی، اور اس کے بعد یہ غائب ہو گئی۔ بعد کے سارے معاملات پر اس عورت نے سنبھالا، ان کا نام شفا تھا، اور انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کپڑا لپیٹا، آپ کو لٹایا گیا، سفید کپڑا آپ کے سینے پہ رکھا گیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی روشنیاں نکلتی جا رہی تھی، ایک مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شاہ شام کی طرف، شام کے محلات کی طرف، بصرہ کے محلات کی طرف، اور یہ شام کے محلات 2 بار روشن ہوئے۔ اس بات کی علامت تھی کہ نبی پاک کے بڑے ہو جائیں گے، شام کے علاقوں کا سفر کریں گے۔ آپ نے 2 سفر کیے تھے، ایک حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ، اور ایک آپ نے ابو طالب کے ساتھ سفر تجارت کیا ہے، اور شام کے ملک تک آپ پہنچے ہیں۔ یہ 2 نور اللہ نے دکھائے ہیں۔ یہ نور وہ نور نہیں ہے جس کو آج کل لوگ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے نبی کے 2 روپ ہیں، ایک آپ کا ظاہر ہے، دوسرا آپ کا باطن ہے۔ باطن آپ کا سارا نور ہے، ظاہر آپ کا انسانیت کے نقشے والا ہے، جس میں آپ نے کھانا کھایا، پانی پیا، کرتا پہنا، جوتی بنوائی، موزے بنوائے، جبے بنوائے، امامے بنوائے، کنگھی کی، تیل لگایا، سرما لگایا، کھانا کھایا، دعوت کی، وزن اٹھائے، آٹے گوندے، سلائیاں کی، ٹانکے لگائے، یہ ساری بشریت کی صفات ہیں۔ اور لوگ آج غلط فہمی کا شکار ہیں کہ نبی کو بشر نہ کہو، آپ بشر ہیں مگر بے مثل ہیں، ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں، آپ بشر ہیں مگر بے مثل ہیں، آپ کی بشریت میں کوئی مثال نہیں ہے۔ بشریت میں سب سے اونچا درجہ کائنات میں، سب سے بڑا درجہ اللہ کے بعد میرے آقا علیہ السلام کا ہے، اور باطنی طور پر میرے نبی 100% سے زیادہ نور ہے، اور آپ نور باطن کے اندر بھی پوری کائنات سے سب سے زیادہ روشن ہیں۔ اور آپ کے نور کا مطلب آپ کا دین ہے، آپ کا دین ہے۔ دین میں آؤ گے تو نور چمکے گا، اسلام میں آؤ گے تو نور ملے گا۔ یہ لپسٹک اور کریم لگا کے جو نور بنتا ہے نا، یہ نفرت کا ذریعہ ہے، اور جو نور نماز پڑھ کے بنتا ہے وہ محبت کا ذریعہ ہے۔ دنیا آ گئی، کون آیا ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا، ایک عورت
दूसरी औरत, मर्द, बड़े छोटे, चाचा अबू तालिब, दादा अब्दुल मुत्तलिब, सब लोग यहाँ पे जमा हो गए। तबसरे होने लगे, तारीख दोहराई जाने लगी। हर बंदा कहने लगा इस जैसा हमने कभी नहीं देखा। दूसरा कहने लगा हमने कभी नहीं देखा। तीसरा कहने लगा हमने कभी नहीं देखा। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा ये तो इस दौर के लोग हैं, तू तो आदम से पहले का है, तूने आदम को देखा है, उसने यूसुफ को देखा है, चांद से गुजरा है, सितारों से गुजरा है, आबशारों से गुजरा है, गुलाब के फूल तूने देखे हैं, दुनिया की खुशबुएं तूने देखी हैं, दुनिया के हर हुस्न को तू देख चुका है, जरा जा तू भी तबसरा कर। आप आए, आपने कहा मैंने जमीन, आसमान, मशरिक, मगरिब, जनूब, शिमाल, सितारे, सैयारे, आसमान, हूरें, जन्नत, नहरें, जन्नत के महल, जन्नत की हूरें, जन्नत के पत्थर, जन्नत का हुस्न, जन्नत की चमक, हर चीज को मैंने देखा है। खुदा की कसम इस जैसा ना तो आज तक था, ना इस जैसा आज कोई और है, ना इस जैसा आज के बाद कोई और होगा। बल्कि उलमा लिखते हैं वो सैंपल जिसमें मेरे नबी का खाका अल्लाह ने बनाया था, अल्लाह ने उसको अब तोड़ दिया है। अब उसका मिसल कोई नहीं, अब उसकी बराबरी कोई नहीं। पीर के दिन आप कायनात में आए, सुरमा आपकी आंखों में पहले से लगा हुआ, चेहरों पे अजीब किस्म की मुस्कुराहट, नरम नरम होंठ, नरम नरम चेहरा, जरा सी आंख खोलते बंद कर देते, खोलते तो नूर निकलता, बंद करते तो अजीब मासूमियत टपक रही। अम्मा आमीना आपको देख रही हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तबसरे हो रहे हैं। हदीस के अंदर आपने फरमाया जब कायनात में मैं आया इस तरह अल्लाह ने मुझे बनाया कि मेरी शहादत की उंगली आसमान पर थी, जिस तरह आप नमाज में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे पढ़ते हैं, और आप बिल्कुल सिजदे की हालत में जमीन पर थे और अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह बुकरतन व असीलन, ये अल्फाज थे जो आपकी जुबान से अल्लाह ने उस वक्त दोहराए और सारी दुनिया को बताया। अल्लाह की अजमत सारी कायनात बयान कर गई, मगर सारे नबियों ने जो खुदा की अजमत बयान की है, एक ऐसा पैगंबर आ रहा है जो दुनिया में भी अल्लाह की अजमत को उठाएगा और जब हशर के मैदान में जाएगा अल्लाह एक नई चीज हजूर को अता फरमाएंगे सिरदे में। वो सिरदे में जो अल्फाज मिलेंगे वो मेरे अल्लाह की तारीफ होगी, और वो तारीफ कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, किसी नबी की जुबान पर नहीं, किसी रसूल की जुबान पर नहीं, वो एक नए कलिमात होंगे जो मेरे नबी को हशर में दिए जाएंगे और आपको उठा के मकाम महमूद पे लाया जाएगा और उस वक्त वो अल्लाह की तारीफ करेंगे। उस वक्त इब्राहीम कहेंगे हाँ मैंने भी अल्लाह को एक कहा था, नूह कहेंगे मैंने भी अल्लाह को एक कहा था, कौम ने मुझे पत्थर मारे, इब्राहीम कहेंगे मैंने भी अल्लाह को एक कहा, मुझे नमरूद ने आग में डाला। सारी दुनिया के पैगंबर कहेंगे, मगर वो अल्फाज जो मेरे नबी को अता किए जाएंगे, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, उस जैसा कोई नहीं, उस जैसा बड़ा कोई नहीं, उस जैसा खालिक कोई नहीं, उस जैसा मालिक कोई नहीं। मुश्किल को, हर चीज को बनाने उठाने वाला काज़ियुल हाजात, मौलाए मुश्किल कुशा सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है, वहदहू ला शरीक है। और आपकी उंगली उठ गई, इस बात का सबूत थी। अगर कोई मुशरिक हो ये कहे कि मैं नबी का आशिक हूँ, वो बदबख्त है। अगर कोई मुशरिक हो ये कहे कि मैं नबी का आशिक हूँ, वो बदबख्त है। अगर कोई मुशरिक हो ये कहे कि मैं नबी की इताअत करता हूँ, वो बदबख्त है। अल्लाह की कसम मेरा सबसे करीब वो बंदा है जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक माने और मुझे खातमुन नबिय्यीन माने। आवाज आई बच्चा पैदा हो जाए इसका नाम मोहम्मद रखना, एक नाम अहमद, एक नाम मोहम्मद।
احمد کا تذکرہ بھی حضرت عیسیٰ نے کیا، محمد کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا۔ نام کے صدقے سے اللہ نے جہاں کو بدلا، اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری اولاد نہیں، شادی ہو گئی، طلاق دینے سے قبل یہ نیت کرنا اللہ مجھے بچہ عطا کر دے، میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اللہ تمہیں بچہ عطا فرما دیں گے۔ معاشرے میں ایک غلط بات یہ پائی جاتی ہے کہ محمد نام نہیں رکھنا، محمد نام نہیں رکھنا، اس کی گستاخی ہوتی ہے، یہ جہالت ہے، یہ نام ایسا ہے اگر تم کسی کا رکھ دو گے خدا کی قسم اگلے بندے کی جرت نہیں کہ اسلام بھی ہو اور وہ آپ کی گستاخی کر ڈالے۔ میرے نبی نے فرمایا سمو بھی اسمی، میرا نام رکھو، میرا نام رکھو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جس کے بچے مر جائیں، زندہ نہ رہیں، تم نیت کرو کہ اب بچہ اللہ عطا فرمائے گا، میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اللہ تمہیں بچہ عطا فرمائے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جس محلے میں محمد نام کا بچہ رہتا ہے وہاں پہ خدا کا عذاب نہیں آتا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جس جگہ محمد نام کا بچہ رہتا ہے فرشتے اس گھر کی اور اس محلے کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پکاریں گے یا محمد یا محمد، یہ آواز آئے گی، یہ آواز آئے گی، ساری دنیا کے بندے کھڑے ہو جائیں گے جن کا نام محمد ہے، لبیک یا ربنا لبیک یا ربنا لبیک یا ربنا۔ اس وقت اللہ سوال کریں گے میرا پیغمبر محمد تو ایک ہے، تم اتنے محمد کہاں سے آ گئے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے تیرے نبی سے سنا تھا محمد نام کے بڑے فضائل ہیں، ہم نے بھی رکھ دیا۔ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ، تم نے میرے نبی کے صدقے یہ نام رکھا تھا، جس کا نام بھی محمد ہے آج اس کے صدقے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ نبیوں کو پکاریں گے، امت کو پکاریں گے۔ حضرت آدم کو جب پکارا جائے گا تو آدم تو سب کے باپ ہیں، نوح کے بھی باپ ہیں، عیسیٰ کے بھی باپ ہیں، ابراہیم کے بھی باپ ہیں۔ ان کو یوں کہا جا سکتا تھا قم یا ابا موسیٰ، قم یا ابا ابراہیم، قم یا ابا نوح، نوح کے باپ آ جاؤ، موسیٰ کے باپ آ جاؤ، لیکن نہیں، کہا جائے گا قم یا محمد، قم یا محمد، اے محمد کے ابا تم آ جاؤ، محمد کے ابا تم آ جاؤ۔ میرے نبی پیر کے دن آئے، سجدے کی حالت میں آئے، ساری دنیا میں آگ اللہ نے بجھائی، بتوں کو گرایا، مشرق مغرب کی آگ کو سیر کروائی، خوبصورت قسم کا نظام بنا، قحط سالیاں ختم ہو گئی، مکہ سرسبز و شاداب ہو گیا، ہر بندہ آپ کے حسن کا تبصرہ کرنے لگا، جبرائیل نے آ کر آپ کے حسن کو بیان فرمایا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام کا خاندان اور آپ کے ارد گرد جتنے لوگ تھے سب آپ سے فطرتاً محبت فرمانے لگے۔ آپ کے دادا عبد المطلب انتہائی خوش، آپ کے چچا انتہائی خوش، ابو لہب نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا، خوشی تو منا گیا، مگر جس وقت میرے نبی کو نبوت عطا کر دی گئی اس ٹائم سب سے آگے آنے والا، سب سے بڑا چیف بن کر آنے والا اور میرے نبی کا انکار کرنے والا ابو لہب تھا، اور اس کی بیوی تھی ام جمیل جو میرے نبی کو بد دعائیں دیتی تھی، جس کے مطابق اللہ نے تبت یدا ابی لہب و تب یہ اتاری اور بد دعا کا جواب اس کو دیا، اور اس کی جو بیوی تھی ام جمیل اس کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں عذاب کو نازل فرمایا۔ ساری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ میرے نبی کی دنیا میں دو روپ ہیں، ایک آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی نبوت تک، دوسرا آپ کی نبوت سے لے کر آپ کی وفات تک۔ ایک وہ طبقہ ہے جو پیدائش پہ خوشی مناتا ہے، اور کون ایسا ہے جو آپ کی پیدائش پہ خوشی نہیں مناتا؟ لوگ جاہل ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ خوشیاں نہیں مناتے، وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ ساری دنیا خوش، ہم بھی خوش، ابو لہب بھی خوش، ابو طالب بھی خوش، سب خوش، مگر خوشی خوشی وفادار نہ رہے۔ جب نبوت ملی چہرے پھیر دیے گئے، ابو طالب بھی بغیر کلمے کے دنیا سے انتقال کر گئے، ابو لہب کفر کی حالت میں مر گیا اور نبی کا بہت بڑا دشمن بن کے گیا، ابو جہل مر گیا کفر کی حالت میں، نبی کا بہت بڑا دشمن، مگر انکار نبوت کر گیا۔ میرا رب یہ بتا رہا ہے
کہ خوشیاں منانی ہیں اس دور میں، اب تم نے نبوت اور نبوت کے کام کرنے، اب تم نے رسول اور رسالت کے کاموں کے ساتھ ان ہدایات پہ چلنا ہے، اب تم نے اللہ کے نبی کو خاتم النبیین مانا ہے۔ باقی یہ بات ہم میلاد کو منا رہے ہیں، آج میلاد کو کھیل بنا دیا گیا ہے، مذاق بنا دیا گیا ہے، کوئی مرتا ہے باہر لکھا ہوتا ہے میلاد، کوئی جیتا ہے باہر لکھا ہوتا ہے میلاد، کسی کی شادی ہے ایک نعت خوان کو بلاتے ہیں وہاں پہ آ جاتا ہے جی میلاد، کوئی پروگرام سیاسی ہے وہاں پہ کوئی مولوی صاحب آ رہے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے میلاد۔ اور میرے بھائیوں، تم عاشق ہو یا ابو بکر عاشق ہیں، تم عاشق ہو یا عمر عاشق ہیں، تم عاشق ہو یا عثمان عاشق ہیں، تم عاشق ہو یا حضرت علی عاشق ہیں، تم پیار کرتے ہو یہ صحابہ پیار کرتے تھے، تم پیار کرتے ہو یا عرب پیار کرتے ہیں، تم پیار کرتے ہو یا کون کرتے ہیں، ہم نے اس نبی کا تماشا لگایا ہے، ہم نے اس نبی کا مذاق اڑایا ہے، ہم نے اس نبی کے مقدس نام کو غلط راستوں پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی بات یاد رکھنا، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ اگر زندگی میں میرا آپ کا سامنا اس جمعے میں ہو رہا ہے، یہ ربیع الاول ہے، پتہ نہیں آئندہ کون کس کے سامنے بیٹھے گا، یہ ممبر میرے نبی کی امانت ہے، اللہ نے جب تک بٹھایا بٹھائے رکھے، جب تک نہیں بٹھایا اللہ پاس بلا لیتے ہیں، یہ ممبر کسی کے محتاج نہیں ہے۔ میری بات کان کھول کے سن لیجئے گا، آپ چاہے اہل حدیث ہیں، چاہے آپ بریلوی ہیں، چاہے آپ دیوبندی ہیں، شخصیتوں کے نام پہ خدا را کوئی حملے مت کرو، کوئی انتشار مت کرو، کوئی تفرقہ مت کرو۔ ایک بات میری پلے باندھ کے سن لینا، اس کو عید میلاد النبی کہنا حرام ہے، بس یہ لفظ اپنے پلے باندھ لو، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ سب کا عذاب اللہ میرے سر منتقل کرے۔ عید میلاد النبی کہنا حرام ہے، جن دو چیزوں کو عید کہنا تھا میرے نبی اس کو عید کہہ کر بتا کر چلے گئے۔ دوسری بات، یہ میرے بزرگ جو 80 اور 90 سال کے ہیں، ان سے پوچھو کہ 12 ربیع الاول کو یوم وفات کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ 50 55 60 70 کے اخبار اٹھا کے دیکھ لو، اخبار والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوم وفات سرکاری طور پر اس کا نام تھا، اور ہمارے سب بڑے اکابر کی یہ تربیت ہوتی تھی کہ یہ میرے نبی کا یوم وفات ہے، مگر ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یوم وفات ہے، یوم ولادت ہے، مان لیا کہ یوم ولادت بھی آپ کا 12 ربیع الاول ہے، پھر آپ کے بقول یہ عید ہے، تو میرے نبی سے سنو کہ آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے روزہ رکھا ہے؟ ہاں۔ کون سا دن ہے؟ پیر کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، آج میں نے اس وجہ سے روزہ رکھا ہے۔ میلاد منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، سارے تیار ہو جاؤ سحری کھانے کے لیے، سارے تیار ہو جاؤ سحری کھانے کے لیے۔ نبی نے فرمایا اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، میں نے آج پیر کے دن کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر عید ہوتی تو نبی روزہ رکھتے؟ عید ہوتی تو صحابہ روزہ رکھتے؟ عید ہوتی تو حضرت ابن عمر ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا عید میلاد النبی ہوتی تو 2 رکعت نماز ہوتی، 6 زائد تکبیریں ہوتی، عید کا خطبہ ہوتا، نئے کپڑوں کا حکم ہوتا، غریبوں کو فطرانہ دینے کا موقع ہوتا، قربانی کرنے کا یا کوئی اور موقع ہوتا؟ کیا اس میں 2 رکعت نماز ہے؟ کیا اس میں خطبہ ہے؟ کیا پیر کے دن نبی نے عید منائی کہ روزہ رکھا؟ پھر عید منانے کے جو شیلے کیا ہندوستان پاکستان میں ہیں؟ اور اللہ ہدایت دے ان علماء کو، مولوی حضرات کو، جنہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کر اتنا آگے لے گئے کہ سال 2 سال کی بات مجھے لگتا ہے رہ جائے گی، ورنہ عید بھی شروع ہو جائے گی اور اس کا چاند بھی شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، ان کو اللہ ہدایت دے، یہ لگام ڈالیں، انہوں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ کون سے چکر میں امت کو تباہ کیا ہے، کون سی چیز میں برباد کی ہے؟ ادھر سیلاب زدہ کو دیکھو جن کی مائیں مر گئی،
جن کے باپ مر گئے، کیا ہماری سرکاری حکومت کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ عید میلاد النبی کا نام کو بھی ختم کرتی، عید کے نام کو مٹا کر اس وقت اعلان کرتی کہ یوم وفات بحال کی جائے، سیلاب زدگان کی مدد کی جائے؟ یہ جھنڈے، جھرلیاں، ٹوپیاں اٹھائی، چندے مانگے، چوکوں میں، چوراہوں میں لڑکیوں کو نچایا، ڈانس بجائے، بانسریاں بجائی، ڈھول بجائے، داڑھی کٹے ہوئے نعت خوان آگے، چمکتی دمکتی ٹوپیاں امت کو واہ واہ کرنے پہ لے گئی، چندہ کر کے بڑے بڑے مجمع لگا دیے گئے، سڑکیں بھر دی گئی، راستے بند کر دیے گئے۔ اور خدا کے بندو، اگر یہ عید تھی تو اس کی نماز کدھر ہے؟ عید تھی تو نبی نے روزہ کیوں رکھا؟ عید تھی تو ابو بکر نے کیوں نہیں منائی؟ عید تھی عمر فاروق نے کیوں نہیں منائی؟ عید تھی حضرت عثمان نے کیوں نہیں منائی؟ عید تھی تمام ائمہ نے کیوں نہیں منائی؟ تمام فقہا نے کیوں نہیں منائی؟ رافضی اپنی فقہ میں دیکھیں، کہیں یہ عید منائی گئی ہے؟ یہ حضرات دیکھ لے کہیں عید منائی گئی ہے؟ اپنی کتابوں میں پڑھو، ادھر پڑھو ادھر پڑھو، جلوس، جلسے، پہاڑیاں، کعبے، مکے، تمام چیزیں آج امت کو تباہی کے دہانے پہ لے گئی ہیں۔ یہ امانت داری کے میرے الفاظ یاد رکھیے گا، باز آ جائیں، خدا کے لیے نبی سے مذاق نہ کرو۔ نبی کو خوش کرنا ہے تو داڑھی مبارک کو رکھ لو اور کلین شیو کر کے عید میلاد النبی کے جلوس میں جاؤ تو یہ نبی کی خوشی ہے؟ ادھر پٹاخے، ہوائی فائرنگ سے کئی لوگ مر جاتے ہیں، کئی لوگ مر جاتے ہیں، موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہیں، کیا ہے جی؟ عید میلاد النبی ہے، میرے نبی کا جہاں پہ روزہ ہے، جہاں پر آپ زندہ ہیں، جہاں پر آپ سب کچھ آنے والوں کا سن رہے ہیں، جہاں پر سب سے آپ کلام کر رہے ہیں، وہ فرشتے کتنے غضبناک حالت میں ہوں گے کہ جب تم نے اللہ کے نبی کی مسجد نبی ادھر بنا ڈالی اور مکہ ادھر بنا ڈالا اور زمزم یہاں بنا ڈالا۔ یہ شرارت ہے، یہ تباہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہلاکت ہے۔ جس وقت پیاس بڑھے گی، حشر کا میدان ہوگا، ہم دوڑیں گے اور ہم پانی مانگیں گے اور لوگ کہیں گے جاؤ بھائی وہ تمہارے آقا ہیں تمہیں پانی پلائیں گے، آپ اپنا جگ اٹھائیں گے، پانی بھریں گے، بیچ میں ایک دیوار آ جائے گی، میرے نبی سے کہا جائے گا یا رسول اللہ ان کو پانی مت دیجئے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے نام پر کیا خرافات کیے تھے، ان سے ذرا پوچھو۔ میرے نبی غصے میں آئیں گے، آخر میں ہوں گے ساقی کوثر ہوں گے، رحمت للعالمین ہوں گے، رب کی 99 رحمتیں برس چکی ہوں گی، اس کے باوجود میرے نبی کے الفاظ سن لو، سحقن سحقن سحقن، ترجمہ یہ ہے دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، لمن بدل بعدی دینی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ یہ آوازیں ہیں، لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس آ گئے ہیں نبی پاک علیہ السلام، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو پیسہ دے کہ یہ حضور کے روزے پہ جائیں، اور یہاں پہ بڑے بڑے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھو آئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں پٹاخے چل رہے ہیں، بیچ میں گولیاں چل رہی ہیں، بیچ میں ڈھول چل رہے ہیں، اور میرے نبی کے دربار پہ تو صحابہ جا کے دروازہ ہاتھ سے نہیں کھٹکاتے تھے، ناخن سے کھٹکاتے تھے، ناخن، کہیں اونچی آواز سے اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اگر تمہارے عقیدے پہ ہر جگہ رسول پاک آ گئے تو کیا یہ موزر چلانے، دھماکے کرنے، قوالیاں پڑھنی ہیں؟ اور بریلوی حضرات اس مسئلے میں بہت آگے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی ان کے بھائی ہیں، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں، صرف جہالت ہے، مگر ان کے اپنے علماء سوشل میڈیا پہ آ کے ان کو روک رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہو، تم حدود کراس کر گئے ہو،
ظاہر ہے کہ جب دین سے نکلو گے تو پھر آگے بڑھو گے، جب آگے بڑھو گے آگے کچھ نہیں ملے گا، آگے کوئی حدود نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، گلی گلی سج گئے، بازار سج گئے، کیا ان جھنڈیوں سے سجنے؟ بے نمازیوں کا محلہ ہو، جھنڈیاں لگی ہوں، داڑھی کٹنے والے ہوں، جھنڈیاں لگی ہوں، 2-4 روپے کا چندہ دیا، نبی کے نام پہ خرافات کر دیے۔ کرنا ہے تو اس دن روزہ رکھو، اپنی داڑھی کی نیت کرو، اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ، بدعت سے، اور علماء کو فرقوں میں مت لے جاؤ۔ یہ ذمہ داری کی بات ہے جو میں نے آپ سے کی ہے، یہ کسی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں ہے، یہ اہل حدیث کی بات نہیں ہے، میں نے آپ سے دلائل کی روشنی میں بات کی ہے، کوئی اندھے پن میں نے آپ سے باتیں نہیں کی، اور یہ باتیں آپ کے دل پہ امانت ہیں، آپ کے کانوں پہ امانت ہیں، آپ کے بازاروں میں امانت ہے۔ اگر آپ کے بازاروں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو خدا کے واسطے سیلاب والوں کی مدد کرو، سیلاب والوں کو یہ فنڈ دے دو، سیلاب والوں پہ یہ خرچ کر دو، سیلاب والوں کی مدد کر دو۔ یہ اربوں کھربوں روپیہ ہمارے ایشیا کے ملک میں جاتا ہے، اس دن پہ جاتا ہے۔ آپ نے حضور پاک کی پیدائش منانی ہے، صبح اٹھو، 5 نمازوں کا اندیہ کرو، اپنی داڑھی رکھ لو، ٹوپی اپنے چہرے پہ سجا لو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، رزق حلال کمانا شروع کر دو، نمازیں ٹھیک کر لو، درود کی کثرت کرتے جاؤ، ڈھول ڈھبکے گانے بجانے مراسی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو توبہ کر لو۔ اب بھی اگر آپ لوگ اپنی نسلوں کو نہ بچا سکے تو یہ مت کہا کریں کہ سیاسی حکومت ہمارے معاشرے کو بچائے۔ میں کہتا ہوں ان سیاست دانوں کا معاشرے کے بنانے میں کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہی بگاڑنے میں کوئی کردار ہے۔ معاشرہ بگاڑ رہے ہیں تو ہم بگاڑ رہے ہیں، ہماری نسلیں بگاڑ رہی ہیں، ہماری گلیاں بگاڑ رہی ہیں۔ ایک نواز شریف یا عمران خان یا زرداری یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بھی اقتدار میں آ جائے، وہ ایک بندہ کیا معاشرے کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ تو ہر بندے نے محنت کرنی ہے، ہر گلی میں محنت ہونی ہے، ہر بازار میں محنت ہونی ہے۔ خدا را اس کو پیٹنا چیخنا نہ سمجھو، اس کو کوئی تعصب والی بات نہ سمجھنا، اس کو کوئی یک طرفہ نمائندگی مت سمجھنا۔ یہ دیوبندی کی بات نہیں ہے، یہ بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عشق اور محبت کا مسئلہ ہے۔ گہرائی میں جا کے سوچنا کہ یہ خرافات جو ہم کرتے جا رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے، کیا ہماری یہ چیزیں جائز ہیں؟ اور جتنے لوگ آپ ہیں، آپ سب لوگ اس دفعہ اگر کوئی فنڈ اپنا نکال بھی چکا ہے نا، نکال چکے ہوتے ہیں لوگ ہیں، تو اس کو سیلاب والوں کے لیے خرچ کرو۔ ان کا بہت مشکل وقت اب شروع ہو رہا ہے، بہت مشکل وقت اب شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو سردیوں کا زمانہ آ رہا ہے نا جی، یہ بہت مشکل وقت ہے۔ کوئی اپنی بھائی کے پاس ہے، کوئی اپنی بہن کے پاس ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بھائی کے پاس دوسرا بھائی بھی آ جائے نا تو ہماری بیوی بھی یہی کہتی ہے 2-3 دن ہو گئے ہیں، بس یہ کب تک رہیں گے یہاں؟ تو آج وہی مثالیں ہیں۔ اب انہوں نے نکالنا ہے، واپس جانا ہے، کہاں جانا ہے اللہ جانتے ہیں، اللہ ان کا انتظام کریں گے، لیکن آپ اگر ذریعہ بن جائیں اور یہ خرافات کے خرچے وہاں پہ خرچ کر دیں، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائے گا۔ اللہ